بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑامالہ میں جو افسوسناک حادثہ ہوا، جو سانحہ ہوا، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہ اگر توہین قرآن یا توہین مذہب ہوئی ہے تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ یہ نہیں کہ اگر ایک بندے نے کوئی گستاخی کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ اس پورے محلے کو، اس پورے شہر کو، اس میں رہنے والے بے گناہ لوگوں کو برباد کر دیں، اور ساتھ یہ بھی مانیں کہ یہ جو بائبل ہے یہ بھی خدا کی کتاب ہے۔ یہ بھی مانیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور پھر گرجا گھروں کو آگ لگاؤ اور ان کے گھروں کو جلاؤ، اور ان کے عورتیں اور بچے وہ پوری رات کھیتوں میں تمہارے ڈر کی وجہ سے کھیتوں میں پوری رات گزاریں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر یہی روش رہی، یہی حال رہا، بلیو اٹ کہ تمہاری آنے والی نسلیں اعلانیہ ملحد ہوں گی، ایتھیسٹ ہوں گی۔ تمہارے یہ کارنامے دیکھ کر وہ باغی ہو جائیں گی۔ ابھی بھی آپ ہاتھی کے کان میں سوئے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں، جو پڑھے لکھے ذہن ہیں ان میں کتنی تعداد اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ ہمارے کردار کی وجہ سے۔ ہم یہ جو ملا حضرات آئے دن جو کارنامے کرتے ہیں اور جو مسجد کے میں بیٹھ کر جو تقریریں کرتے ہیں، جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، وہ سن کر جو پڑھے لکھے ہمارے بچے ہیں وہ ہنستے ہیں۔ اور اگر یہی حال رہا، سیالکوٹ والا واقعہ، جڑامالہ والا واقعہ، قصور والا واقعہ، ایک تو نہیں ہزاروں اس طرح کے واقعات ہیں، تو یقین کریں کہ ہمارے آنے والے بچے ہمارے عقائد پر ہنسیں گے۔ یہ جو ہم بتاتے ہیں کہ جی ہمارے مسلم سائنسدان، اور تو ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ وہ مسلم سائنسدانوں نے، جن کو آج ہم مطالعہ پاکستان یا تاریخ میں یا سائنس کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں فخر کے ساتھ کہ ہمارے اتنے جی مسلمان سائنسدان تھے، ان سائنسدانوں کو اس وقت کے مسلمانوں نے کیا سلوک ان کے ساتھ کیا؟ کسی کو وہی کتاب جو اس نے لکھی تھی اس کے سر پہ مار مار پر پاگل کر دیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا، اور کسی کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور آنے جانے والے لوگوں نے اس کے منہ پر تھوکا، اتنی نفرت کی اور ان کو ملحد اور ایتھیسٹ قرار دیا، اور آج ہم کلیم کریں کہ وہ ہمارے سائنسدان ہیں۔ اور ان کو پھر جو ہمارے ملک میں اقلیت ہے، ہر بندے کو دن میں 5-7 بندے کہتے ہیں بھی آپ مسلمان ہو جائیں۔ بھائی وہ تمہارے کردار کو دیکھ رہا ہے، تمہارے کردار کو دیکھ کر وہ کیسے مسلمان ہو جائے؟ تمہاری پوری مارکیٹ میں 1 کلو خالص دودھ نہیں ملتا ہے، اور تمہارے اخلاق وہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہے اور معاشرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر سارا کچھ دیکھ کر اس کو پھر آپ بتائیں کہ نہیں ہمارا دین تو سچا ہے لیکن ہم سچے نہیں ہیں، تو اس کا یہ سوال وہ پوچھے گا، اعلانیہ نہیں پوچھے گا تو فیک آئی ڈی سے پوچھے گا کہ جس دین نے تمہارا اخلاق ٹھیک نہیں کیا وہ میرا کیا ٹھیک کرے گا، میرے پر کیا اثر کرے گا؟ اپنے کردار
اپنے کردار کو ٹھیک کریں۔ وہ جی گورا بھی مانتا ہے جی مسلمان جی سچے ہیں، تو لگے ہاتھوں گورے سے یہ بھی پوچھ لو کہ مسلمانوں کی کون سا فرقہ سچا ہے۔ گورا میرے خیال میں اتنا منافق نہیں ہے۔ اگر جس دن اس نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ وہ مسلمان ہی سچے ہیں، تو وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ پہلے تو تم آپس میں گتھم گتھا ہو، 72-70 فرقے ہیں، ان میں کون سچا ہے؟ جس کی اگر کسی کے پاس اوتھینٹک دلیل ہو تو وہ دوسرے کو قائل نہ کر لے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، ہم دوسرے فرقے کو قائل نہیں کر سکے اور چلے ہیں دوسروں کو، پھر غیر مسلم کو ہم تبلیغ کس طرح کرتے ہیں؟ غیر مسلم کو تبلیغ کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ سے اگر پوچھے کہ بھئی آپ وہابی ہو، پہلے تو آپ شیعہ کو جا گھر پر وہابی کریں، سنی کو وہابی کریں، پھر جو ہے نا مجھے بتائیں کہ تم میں سے کون سچا ہے، تاکہ میں اسی سچے فرقے میں آؤں۔ یہ جو کچھ چل رہا ہے اپنے آپ تک محدود رکھیں، اپنے نظریات، اپنے عقائد کسی پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو قانون، ریاست کا قانون موجود ہے، ریاست کے قانون کو اس کو سزا دینے دیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ان نے توہین کی ہے تو آپ نے بھی کی ہے، اگر وہ مجرم ہیں تو آپ بھی مجرم ہو۔ اللہ حافظ۔